بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اور جس کے درس کا آغاز آج سے ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام بوستا ہے اور یہ مشہور مصنف اور فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی شیرازی کی تصنیف ہے، اور یہ اپنے فن کی بہت ہی جید اور بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ تو آج سے ہم اس کے سبق کا آغاز کریں گے، لیکن جیسا کہ محققین کا کہنا ہے کہ کتاب کے شروع کرنے سے پہلے کتاب کے بارے میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم مقدمہ کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں بھی ہم اس کتاب کے مبادیات کو جانیں گے، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے میں ہم بصیرت پر ہوں، اور جب اس کتاب کو ہم پڑھیں تو بصیرت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کتاب کو سمجھ سکیں۔ تو اس کتاب کا نام، 4 باتیں ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم کتاب کے بارے میں جانیں گے کہ کتاب کا نام کیا ہے۔ نمبر 2، صاحب کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 3، کتاب کے موضوع کے بارے میں جانیں گے۔ اور نمبر 4، کتاب کی ترتیب کیا ہے، مصنف نے اس کتاب کو کس انداز پر مرتب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو نمبر 1، کتاب کے بارے میں۔ تو اس کتاب کا نام جیسا کہ میں نے بتایا بوستا ہے، اور بوستا کے معنی باغ کے آتے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے یوں تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہوئی۔ ایک یہ جو ہمارے سامنے ہے بوستا، اور دوسری کتاب گلستہ ہے۔ اور دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بوستا یہ منظوم ہے، یعنی اشعار میں لکھی گئی ہے، وزن اور قافیے کی رعایت کر کے لکھی گئی ہے۔ اور گلستہ یہ نثر کے اندر ہے، یعنی اس کے اندر وزن اور قافیے کی رعایت نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کے بارے میں مختصر تعارف تھا کتاب کا۔ نمبر 2 ہے صاحب کتاب۔ تو اس کتاب کے مصنف کا اصل نام یا پورا نام مصلح الدین ہے، مصلح الدین سعدی ان کا تخلص ہے، اور شیراز ایران کے ایک مشہور شہر ہے شیراز، یہ وہیں کے رہنے والے تھے، تو اس لیے ان کو شیخ مصلح الدین شیرازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 800 برس قبل یہ شیراز میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں پہ ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے بغداد کا سفر کیا، اور بغداد کے مشہور مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی۔ بہت سارے ممالک کا انہوں نے سفر کیا۔ تو یہ صاحب کتاب کے بارے میں کچھ معلومات تھیں۔ نمبر 3، کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو کتاب کا موضوع اخلاقی مسائل ہے، اور اخلاقی مسائل اور حکایتوں کو انہوں نے نظم کے پیرائے میں منظوم کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ اور رواں دواں سلیس عبارت کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ یہ ہے کتاب کا موضوع۔
اور کتاب کی ترتیب کیا ہے؟ تو کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کا آغاز اللہ کے حمد سے کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ، کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اگر اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے وہ کام۔ تو اسی کی رعایت میں نے کتاب کا آغاز اللہ کے حمد سے کیا ہے۔ اس کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تعریف کی ہے، یعنی درود و سلام ان پر بھیجا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب کی وجہ تعلیف بیان کی کہ میں نے کتاب کیوں لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ جن کا نام سعد تھا ان کی تعریف کی ہے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کے لڑکے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اصلی کتاب کو شروع کیا ہے۔ تو شیخ نے کتاب کو 10 ابواب پر منقسم کیا ہے۔ یہ کتاب بوسنا 10 ابواب پر منقسم ہے۔ باب اول در عدل عدل و رائے و تدبیر جہاں داری، باب اول در عدل و رائے و تدبیر جہاں داری، باب دوم در احسان، باب سوم در عشق، باب چہارم در تواضع، باب پنجم در رضا، باب ششم در قناعت، باب ہفتم در تربیت، باب ہشتم در شکر، باب نہم در توبہ، باب دہم در مناجات۔ تو اس طرح باب دہم در مناجات پر یہ کتاب ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کتاب کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں تھیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کتاب کے بارے میں بصیرت پر ہو جائیں، اور اصل کتاب کو ہم شروع کریں گے۔